آئیے دو چیزیں اور دکھا دوں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تمہارے منہ پہ تمہاری جیسی، ہمارے منہ پہ ہماری جیسی، یہ نہیں ہے اسلام میں. اسلام کے اندر دو ٹوک صحیح صحیح ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولو. غلط کو غلط کہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہو. ہے غلط تو غلط، ایسا بھی کر لو ویسا بھی، تمہارے منہ پہ تمہاری جیسی، ہمارے منہ پہ ہماری جیسی نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ہمیشہ حق بات کہو. اور سب سے بڑا جہاد تو اللہ کے نبی نے یہی بتایا ہے، افضل الجہاد کلمۃ الحق. حق بات بولنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور سب سے بڑا جہاد بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں، طواف کر رہے ہیں. حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ کے بیٹے، یعنی عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم. تو سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، عمر فاروق کے پوتے، اور ان کے جسم پر جو احرام ہے اس میں جوڑ ہی جوڑ لگے ہوئے ہیں، پیبند ہی پیبند لگے ہوئے ہیں. اور اس زمانے کا خلیفہ، اس زمانے کا مکے کا گورنر، مکے کا ذمہ دار ہشام ابن عبد الملک. ہشام ابن عبد الملک جب دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے لوگوں سے، یہ کون آدمی ہے جس کے پیبند لگے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، حضرت سالم. اتنا بڑا امیر المومنین کا پوتا اور اتنا قریب. طواف کے دوران ہشام ابن عبد الملک نے عبداللہ ابن سالم ابن عبداللہ سے کہا، سالم کیا تم عمر فاروق کے پوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں ہشام ابن عبد الملک ہوں، اس علاقے کا ذمہ دار. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں. تمہاری حالت مجھے دیکھ کے ترس آ گیا ہے. اتنی بڑی زمین کا مالک حضرت عمر، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، اور اس کا پوتا عبداللہ، اس کا پوتا سالم. یہ حال ہے کہ اس کو ایک احرام میں بھی 22 جوڑ لگے ہوئے ہیں، پہننے کے لیے احرام بھی نہیں. تم جلدی سے طواف کرو، جلدی سے نماز پڑھو اور میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دیتا ہوں بیت المال سے. حضرت سالم ابن عبداللہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں، انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ. ہشام، میں اس وقت خانہ کعبہ میں ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اور اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں، میں کسی سے بھیک مانگوں، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے. کیا جواب دیا؟ مجھے شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگوں. نہیں. ہشام کی بڑی، اب نتیش ہم سے اگر کہہ دیں کہ جرجیت صاحب بولو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں پورے بہار کا مالک ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ تو ہم تو ایسی ایسی چیزیں مانگ لیں گے کہ بھائی اس کے پاس سے کیا جا رہا ہے، دے دے گا. غور کرو سالم ابن عبداللہ نے کیا کہا، اللہ کے گھر میں اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی غیر سے مانگو. تو کتنی بڑی انسلٹ ہو گئی. خانہ کعبہ کا طواف پورا ہو گیا. حضرت سالم نے 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھی مقام ابراہیم پر. پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، رفع یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی. ہشام دیکھ رہا ہے کہ سالم ابن عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگ کر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ہشام ابن عبد الملک چوراہے پر ایک راستے میں ان کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، الآن خرجت من بیت اللہ فاسأل. آئے سالم،
یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، اللہ کے گھر میں شرم آ رہی تھی کسی غیر کے سامنے دامن پھیلانے میں، یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو بازار ہے، اور میں نے تمہیں سڑک پر پکڑا ہے، چلو میرے ساتھ، تم کیا مانگتے ہو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، آؤ میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں، تم عمر فاروق کے پوتے ہو۔ حضرت سالم ابن عبداللہ یہاں پر بھی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میری ضرورت پوری کرو گے، ام من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، میری آخرت کی ضرورت پوری کرو گے یا دنیا بھی؟ ہشام کہتا آخرت میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میں کسی کو جنت جہنم تو نہیں دے سکتا ہوں، آخرت کی ضرورت تو پوری نہیں کر سکتا ہوں، میں مکے کا گورنر ہوں، میں مکے کا مالک ہوں، میں مکے کا ذمہ دار ہوں، اس لیے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں تمہاری دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، سونا دے سکتا ہوں، چاندی دے سکتا ہوں، کپڑا دے سکتا ہوں، غلہ دے سکتا ہوں، اناج دے سکتا ہوں، تمہیں دنیاوی ضرورت میں تمہاری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ او تو تم مجھے دنیا دو گے؟ ہاں اچھا۔ اے ہشام تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ ہشام کہتا مجھے معلوم ہے، تم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اے ہشام تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ ہشام کہتا ہے مجھے معلوم ہے نماز پڑھنے کے بعد تم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی ہے۔ اے ہشام اتنا تمہیں معلوم ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کیا مانگا ہے۔ اور سنو بڑی عبرتناک واقعہ ہے بڑا۔ ہشام کہتا ہے ہاں مجھے یہ نہیں معلوم کہ تم نے اپنے رب سے کیا مانگا، یہ معلوم ہے کہ طواف کیا ہے، یہ معلوم ہے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ معلوم ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ دعا میں کیا مانگا ہے۔ ہائے ہشام میں یہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، یہ میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے سونا مانگو، چاندی مانگو، کپڑا مانگو، اناج مانگو، غلہ مانگو، دنیا مانگو، تم مجھ سے بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھ سے یہ مانگو، میری حالت دیکھ کر، میرے کپڑے دیکھ کر، میرا احرام دیکھ کر بار بار کہتے ہو میں دنیا بھی ضرورت پوری کر دوں۔ اے ہشام میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تو میں تجھے نہیں بتاؤں گا، لیکن تو بار بار دنیا مانگنے کا سوال کر رہا ہے تو میں اتنا بتا دوں کہ جب میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر جب اپنے رب سے دعا مانگ رہا تھا تو ماں سألت الدنیا من یملکھا فکیف اسألھا من لا یملکھا، تو جب میں اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، ما سألت الدنیا من یملکھا، سونا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا، چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، دولت تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، غلہ اور اناج تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا، جو دنیا کا مالک ہے یہ دنیا تو بار بار مجھ سے کہہ رہا مانگو، ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، فَكَيْفَ أَسْأَلُهَا مَن لَّا يَمْلِكُهَا، تو میں اس سے دنیا کیسے مانگوں جو آج مرا اور کل یہ دنیا دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی، تو اس کا مالک نہیں ہے، خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جائے گا، جب دنیا کا کچھ حصہ ہے ہی نہیں تیرا تو میں تجھ سے کیا مانگوں، چل نہیں مانگتا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ غور کیجئے ایسے لوگ گزرے اس دنیا میں، حق بات بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کہہ دیا کرتے، اللہ کے نبی نے بھی تو یہی کہا تھا، یہ کافر سورج اکھاڑ کے لائے میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، چاند توڑ کر لائیں اور بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، ایسا کر نہیں سکتے، لیکن ایسا کر بھی ڈالے، دائیں اور بائیں ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں یہ تو ممکن ہے، لیکن میں حق کہنے سے رک جاؤں اور دعوت حق سے چوک جاؤں یا چھوڑ بیٹھوں یہ ممکن نہیں ہے۔ اے میرے چچا
چچا نے بلایا تھا نا ابو طالب نے، بیٹے یہ تمہیں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پر تم دعوت و تبلیغ مت کرو. تو کیا کہا تھا چچا جان؟ آپ پریشر بنا رہے ہیں میرے اوپر، میرے بیٹے میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تمہیں کوئی چھیڑے گا مارے گا تو سب سے پہلے تمہارا یہ چچا ابو طالب گرے گا، اس کو تکلیف ہوگی. میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تو کیا کہا چچا جان؟ اگر آج آپ اپنا ہاتھ میرے سر سے اٹھا رہے تو اٹھا لیجئے. میرے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی مدد ہے میرے اوپر، میرے ساتھ. اے چچا، اگر یہ کافرین مکہ سورج لائیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر، لیکن یہ لے آئیں چاند 2,40,000 میل کی اونچائی پر، یہ لے آئیں دائیں اور بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں، یہ تو کرنا ان کے لیے ممکن ہے، لیکن میں باز آ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. یعنی الفاظ دیگر سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اونٹ داخل ہو جائے یہ تو ممکن ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں اللہ کی دعوت چھوڑ دوں اور دین حق سے باز آ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. میں نہیں چھوڑ سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا. امام مالک کا تصور دیکھو. امام مالک کیسے کوڑے مارے گئے تھے، ان کو ہاتھ پیر شل پڑ گئے تھے، اتنا مارا کہ دونوں ہاتھ اٹھتے نہیں تھے. جرم کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اس زمانے کے بادشاہ کو کسی غریب کی بیوی پسند آ گئی تھی اور وہ بڑی خوبصورت تھی. اس نے سارے مولویوں کو بلایا اور کہا کہ یہ عورت پر میری نیت خراب ہے، بتاؤ یہ عورت میری کیسے بنے گی؟ کہا یہ تو بہت بری بات ہے بھائی، کسی کی بیوی کو آپ اپنا کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی. مولویوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. دیکھ رہے ہیں پیسوں میں مسئلے بھی بدلے جاتے ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا آپ پاور میں ہیں، آپ اس آدمی کی گردن پر تلوار رکھوا دیجئے، بس قتل مت کیجئے، اور تلوار رکھ کر کہیے اپنی بیوی کو طلاق دے ورنہ گردن اڑا دوں گا، اور وہ طلاق دے دے گا. طلاق دے گا، وہ عدت گزارے گی، آپ اس سے شادی کر لیجئے. ایسا ہی ہوا. پہلے سیدھے سمجھایا، قریب آدمی نے کہا واہ صاحب میری بیوی کوئی پریشانی نہیں، ہم کیوں طلاق دے دیں. پھر زبردستی کی گئی اور مجبور کیا گیا، تلوار کی نوک پر اس سے طلاق لی گئی. بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر، میں ہمیشہ سے دل سے آپ کی تھی اور آپ ہی کی رہوں گی، لیکن آپ کی گردن اڑا دی جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے. آپ مجبوری میں مجھے طلاق دے دیجئے، میں عدت گزاروں گی، اور بادشاہ اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میں کر لوں گی، لیکن میں دل سے کبھی اس کی نہیں ہوں. لیکن آپ اگر قتل کر دیے گئے تو میرا کون رہے گا؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی موت کے ڈر سے. تلوار اس کی گردن پر رکھ دی گئی، موت کے ڈر سے اس نے طلاق دے دی کہ اے میری بیوی میں نے تجھے طلاق دی. عدت گزارنے کے بعد بادشاہ نے اس سے شادی کر لی. سارے مولوی بکے ہوئے، بادشاہ نے سب کو خرید لیا. اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ امام مالک رحمت اللہ علیہ، جب ان کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کہ بادشاہ نے اس غریب آدمی کی گردن پر تلوار رکھ کر اس سے زبردستی طلاق دلوائی اور مجبوری میں اس نے طلاق دی، تو جمعرات کی رات کو حدیثوں کی تیاری کی اور جمعے کے دن اپنے سر پر کفن کا امامہ باندھ کر جاتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں. جس مسجد میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے اسی مسجد کے اندر بادشاہ بھی نماز پڑھنے آتا تھا. بادشاہ کے 50 باڈی گارڈ ننگی تلوار لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے.
کہ ہمارے بادشاہ کے اوپر کوئی غلط نظر نہ ڈالے یا اس کو خطرہ نہ ہو۔ وہ ننگی تلواریں چمک رہی تھی۔ بادشاہ مسجد میں آیا ہوا تھا، امام مالک نے کفن کا امامہ باندھا تھا اور سر پر لپیٹ کر آئے تھے، چھڑی لیتے ہیں اور جمعہ کا خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس خطبے میں کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ایک غریب آدمی کی گردن پر بندوق رکھ کر تلوار رکھ کر اس سے طلاق دلوائی ہے، اور سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق چاہے زبردستی دلوائی جائے چاہے جیسے طلاق ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ اس عورت نے مجبوری میں طلاق لے لی اور اس آدمی نے مجبوری میں طلاق دی۔ اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو، اگر یہ سچ ہے تو سن لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے۔ ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اگر تلوار رکھ کر طلاق دینے پر مجبور کیا تو وہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور بادشاہ نے اس عورت سے اگر نکاح کیا ہے تو بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ خطبہ دے کر ختم کرتے ہیں۔ امام مالک کو معلوم تھا کہ اب میرا انجام کیا ہوگا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ میں نے کہا نا ہر کسی کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہہ دے اور بادشاہ کے سامنے کہہ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لیکن امام مالک کو معلوم تھا، اپنے گھر پہ کہہ کے بھی آئے تھے کہ بیوی میرا انتظار مت کرنا، کہہ کے بھی آئے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دے دیا، آئے اور نماز پڑھایا۔ نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے مصلیوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے نماز پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ امام مالک اب نہیں بچیں گے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہی امام مالک کو ان 500 باڈی گارڈوں نے گرفتار کر لیا، اور پہلے ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پہلے پیار سے سمجھایا۔ امام مالک کہتے ہیں آپ کا پیار سراہوں پر، لیکن حدیث اپنی جگہ پر ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہے۔ پھر ان کے سامنے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی جاتی ہیں کہ یہ لے لو، مسئلہ بدل دو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، درہم و دینار کو دیکھا تو بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنا پیر پھیلا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جواب چاہیے۔ امام مالک کہتے کہ میرا پھیلا ہوا پیر آپ کو جواب دے رہا ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے پیر پھیلانے والا بادشاہ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تمہارے تو ووٹ 1,000 روپے میں بک جاتے ہیں، تمہارا تو ایمان 1,000 روپے میں بک جاتا ہے۔ کورٹ میں جھوٹی گواہیاں تم 100 200 روپے لے کر دے دیتے ہو، اپنا ایمان نہیں بچا پاتے۔ ووٹ تک بیچ دیتے ہو، ووٹ 500 روپے لیا فلاں پارٹی کو دینا، معلوم ہے اس سے نقصان ہے پھر بھی ہم دیتے ہیں۔ جن کے ووٹ 500 اور 1000 روپے میں بک جائیں، ارے تم سے اچھی قیمت تو اس کتے کی ہے جو کم سے کم 10,000 روپے میں خریدا جاتا ہے۔ 10,000 روپے میں اس کتے کی قیمت 10,000، تمہاری قیمت، تمہارے ضمیر کی قیمت 1,000۔ کتوں سے بھی سستے ہیں آج ہمارے ضمیر، ہمارے دل کتوں سے بھی زیادہ سستے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اب ان کو باندھ دو، باندھ دیا گیا۔ پھر ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے، 80 کوڑے ایسے مارے گئے
لو ضربت الفیل لحربت، اگر وہ 80 کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی بھاگ جاتا، ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پاتا، ایسے کوڑے مارے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی باڈی پر، اور دونوں ہاتھ اٹھتے نہیں تھے۔ چیخ کر کہنے لگے بادشاہ مار کھانے سے میں بچ نہیں رہا ہوں، نہ بھاگ رہا ہوں، اذان کی آواز آ رہی ہے، نماز پڑھ لینے دے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے ان کو وضو بنوایا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی بادشاہ کے دربار میں، لیکن ہاتھ اٹھنے کے لائق نہیں ہے، اتنا مارا گیا ہاتھ میں کہ دونوں ہاتھ زمین پر لٹکے ہوئے اڑ نہیں رہے، شل پڑ گئے۔ ایسے ہی بولتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ لٹکے ہوئے کیونکہ اڑ ہی نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی حج کرنے گئے ہوں گے مکے میں یا مدینے میں، بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ نیچے کر کے۔ کیوں؟ امام مالک کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے نہیں باندھے تھے اس لیے ہم بھی نہیں باندھیں گے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ امام مالک نے مجبوری میں نہیں باندھے، ان کو بادشاہ نے مارا تھا، کوڑے مارے تھے، اس لیے ان کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تھے۔ اب جب اٹھ ہی نہیں رہا تو آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ کیسے؟ وہ مجبوری میں باندھے تھے امام مالک، امام مالک نے مجبوری میں چھوڑے، تم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو۔ اس کے بعد میں پھر ان پر کوڑے برسائے گئے۔ جب دیکھا گیا کہ کوڑے کھانے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو کہا ان کو مارنا تو بیکار ہے، ان کی جان نہ لی جائے۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، منظر دیکھنا، حق بات بولنے کا رزلٹ دیکھو۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی گئیں، اور ایک گھوڑے کے اوپر ایسے ان کو ڈال دیا گیا، پیٹ کے بل ان کو ڈال دیا گیا، پیر اس طرف اور منہ اس طرف، ایسے پیٹ کے بل ایسے، پیروں میں پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اور ایسے ان کو گھوڑے پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا پورے مدینے کے اندر ان کو گھماؤ اور اعلان کر دو کہ جس نے بھی بادشاہ کے خلاف اگر فتویٰ دیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی، اس کا یہی حال ہوگا جو میں نے امام مالک کا کیا ہے، یہی اس کے ساتھ کیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑی سزا دی جائے گی۔ ایک آدمی بادشاہ کا چمچہ گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے، امام مالک کو اوندے منہ گھوڑے پر ڈالتا ہے اور مدینے کے چکر لگا رہا ہے، پوری بستی میں گھما رہا ہے، اور قربان جاؤ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ان جملوں پر، بستی میں گھومتے بھی جا رہے ہیں، بادشاہ کا چمچہ کہہ رہا ہے بادشاہ کی بات نہیں مانی اس لیے سزا ملی ہے، اگر کسی نے بھی سر اونچا کیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ جب وہ چپ ہوتا، جب بادشاہ کا چمچہ چپ ہوتا تو امام مالک زور سے چیختے ہوئے کہتے ہیں یہ بادشاہ کا چمچہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اے مدینہ والو، بادشاہ کے خلاف بولنے سے ہمیں یہ سزا نہیں ملی، بلکہ محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا ملی ہے۔ اس گھوڑے پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، میری موت کا مجھے آواز دے دے، کوئی پتہ نہیں، لیکن موت کے منہ میں ہونے کے باوجود پھر یہ فتویٰ دے رہا ہوں، ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ زنا کر رہا ہے، بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے، انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر اوندے منہ لٹک کر موت کے منہ میں بھی یہی آواز دیتے رہے اور بادشاہ کے خلاف بولتے رہے کہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات بولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو بولتا ہے اس کو ایسے ہی پریشانیاں آئیں گی۔ اگر پریشانیاں اٹھانے کا کلیجہ ہو آپ کے اندر تو حق بات بولو، ورنہ اپنے گھر میں سردیوں میں لحاف اوڑھ کے سوئیے اور گرمیوں میں ٹھنڈی اے سی چلا کے سوئیے، اسی میں آپ کو آرام ملے گا، اس لیے کہ حق بات کہنے کا کوئی فائدہ، حق بات کہو اور پریشانی نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور آپ تقریریں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت حق نہیں ہے، آپ سچ نہیں بول رہے ہیں، آپ کی دعوت میں کہیں کمزوری ہے۔
آپ کی دعوت میں حق بات کس کو کہتے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا تھا آئے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہونے والوں، اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلدی تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات کو مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے۔ آپ نے کہا کیوں مانو گے میری بات؟ کہا اس لیے مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی 40 سال کی زندگی دیکھی ہے، آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، اس لیے ہم آپ کی بات مانیں گے۔ جب آپ نے یہ کہلوا دیا کہ زندگی میں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے تو مجھے سچا مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ تو یہ بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جانتے ہو جیسی آپ نے حق بات کہی لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو سب سے پہلے دشمنی کس نے کی؟ سب سے پہلے کون اٹھا اسی مجمع میں؟ جو نیچے کھڑا تھا آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا؟ تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جا، اے محمد تو مٹ جا۔ کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ ہم تیری بات مان لیں، ایک اللہ کو معبود مان لیں اور 360 بتوں کو چھوڑ دیں، ود سوا یغوث یعوق نسر کو چھوڑ دیں، تو برباد ہو جا، تو مٹ جا۔ سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ چچا نے۔ پتا چلا کہ حق بات جب آپ پیش کرو گے تو سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کو آپ کے گھر سے نکالیں گے۔ اگر اس کے لیے آپ تیار ہو تو حق بات پیش کرو، توحید کی دعوت دو، اور اگر آپ چاہو راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی تو معاف کیجئے گا، یہ بہت آسان کام ہے۔ ابا بھی خوش رہیں اور اماں بھی خوش رہیں اور پڑوسی بھی خوش رہے۔ اس لیے ایسی بات آج کل جلسے ہمارے جہاں بھی ہو رہے ہیں، اکثر جگہوں پر کہہ دیا جاتا مولانا صاحب ہم نے اپنی لڑکیاں دوسروں کو دی ہیں، ہماری بیٹیاں دوسروں میں گئی ہیں۔ مولانا صاحب ایسی باتیں مت کہنا، ایسی تقریر مت کرنا کہ کسی کو تکلیف ہو۔ مولانا جرجیز گیا تھا تیرے گھر پہ کہنے کے لیے کہ تو اپنی لڑکی ان کو دے، غلطی تو کرے سزا مولوی جرجیز بھگتے۔ تو نے اپنی لڑکی کسی قبر کے چومنے چاٹنے والے قبر پجے کو دے دی تو اس میں میرا کیا قصور؟ سلیمان تیمی کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ 27 سال پہلے کا مجھے اپنا ایک گناہ یاد آ گیا، میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ میں نے میرے گناہ کو مٹایا ہوگا یا نہیں مٹایا ہوگا۔ پوچھا کون سا گناہ؟ کہا بہت بڑا گناہ۔ اور بڑا گناہ کیا ابھی میں بتاتا ہوں آپ کا، وہ یہ گناہ سلیمان تیمی 27 سال سے توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہ کی، اور 27 سال کے بعد جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا 27 سال پہلے گناہ یاد آ گیا، اسی کو یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا۔ کہا گناہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ بتاؤ تو، مت پوچھو، ارے بتاؤ تو گناہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہا 27 سال پہلے میں نے ایک بدعتی سے سلام کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں کوئی بدعتی کو سلام نہ کرے۔ من آب محدثا فعلیہ لعنت اللہ، جس نے کسی بدعتی کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اس پر اللہ کی لعنت ہو، جس نے بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دی اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ میں نے بدعتی سے سلام کر لیا تھا، پتہ نہیں اللہ نے ہمارا گناہ معاف کیا ہو۔ تم تو اپنی لڑکیاں اور اپنی بیٹیاں بدعتیوں میں دے رہے ہو، تم تو اپنی بیٹیوں کا نکاح بدعتیوں کے ساتھ کر رہے ہو، قبروں کی مٹی چاٹنے والے اور شرک کرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ تمہارا یہ گناہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آ گیا مولوی فساد کرانے، نہیں، تم اپنی بیٹیوں کا نکاح دوسری جگہ کر رہے ہو، فساد تم نے برپا کی ہے۔ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کا ٹائٹل لگانا چھوڑو، تم اہل حدیث کہلانے کے لائق نہیں ہو۔
اہل حدیث کا ٹائٹل اتنی آسانی سے ہر کسی کو نہیں لگانے دیں گے ہم. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو چاہے لگا دے. اپنے سا کون؟ اہل حدیث. اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث وہ ہوتا ہے کہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھ رہا ہوں. یہ اہل حدیث کا عمل تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں. پڑھیے کتاب علوم امام شافعی کی. امام شافعی نے کہا جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کسی صحابی کو دیکھتا ہوں. اہل حدیث کا عمل صحابی کے عمل سے ملتا جلتا تھا. غلطی آپ کرو سزا مولوی جرجیز ٹھوکتے. حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہی جائے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. آخری چیز رہ گئی ہے صبر. صبر بھی کرنا پڑے گا. حق بات کہو گے تو ماریں ملیں گی, پتھر پڑیں گے, انڈے پھینکے جائیں گے, ٹماٹروں کی بارش ہوگی, جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. اور کس نے حق بات کہہ کر پریشانیاں برداشت نہیں کی؟ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا. کیوں؟ آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا اور اس وقت تک لٹایا گیا اور بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا گیا جب تک آگ کے انگارے بجھ کر کوئلہ نہیں ہو گئے. کیوں؟ حضرت خباب ابن عارت کو دیکھو, حضرت خبیب کو دیکھو, ان کی تاریخ پڑھو, امام احمد ابن حنبل کی تاریخ پڑھو. حق بات کے کہنے کی عوض کیا کیا سزائیں ملی, لیکن انہوں نے صبر کیا. حضرت سمیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ سمیہ سنا ہے, ابو جہل نے کہا سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لے آئی. کہنے لگی جب تک چھپا تھا میرا اسلام, اب معلوم ہو گیا تو چھپانے کی ضرورت نہیں. ہاں لائی. کہا چھوڑ دے, کہا نہیں چھوڑ سکتی. کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. تیرا شوہر کہاں ہے؟ سچ بتا دیا. پکڑ کے لاؤ اس کے بیٹے عمار کو, پکڑ کے لاؤ اس کے پتی کو یاسر کو. دونوں کو پکڑ کے لایا گیا. عمار کو باندھ دیا گیا, یاسر کو باندھ دیا گیا. اس کے سامنے عمار کی ماں سمیہ, یاسر کی بیوی سمیہ کھڑی ہے. کہا اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دو. کپڑے پھاڑ دیے گئے. کما والدت امہا, جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو, جیسے بچی ننگی ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی, ایسی سمیہ کو کر دیا. کہا پیچھے سے ہاتھ باندھ دو. دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے. کہا ابھی بھی نہیں مانے گی. کہا محمد کے رب سے ایمان چھوڑ دو, یہ ہو نہیں سکتا. نیزہ اٹھایا ابو جہل نے, اور وہ نیزہ دوڑتا ہوا آیا اور لے کر پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں ان کے اندام نہانی کے اندر داخل کر دیا. یہاں سے ڈالا, اس پار نکال دیا. بیچاری اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی کیونکہ دونوں ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں, جیسے پھانسی کے تختے پر لے جاتے وقت پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں. اندام نہانی میں شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا. نظریں آسمان پہ جاتی ہیں. ایسے موقع پر بھی بڑے بڑے کلیجے والوں کی دعائیں یہ نکلیں گی اللہ میری حفاظت فرما, لیکن سمیہ کے منہ سے یہ دعا نہیں نکلی کہ اللہ میری جان بچا لے, اللہ میری حفاظت فرما. ایسے موقع پر سمیہ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیے ہیں. ثبت قدمیا یا رب, ثبت قدمیا علی دینک یا ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین. ابو جہل کا یہ نیزہ جو میری شرمگاہ کو پار ہو گیا ہے, اس کی دی ہوئی تکلیفیں, اے اللہ کہیں مجھ سے میرا اسلام نہ چھین لیں, کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لیں, کہیں مجھ سے میرا مذہب نہ چھین لیں, کہیں مجھ سے میری توحید نہ چھین لیں. اے اللہ ابو جہل کی دی ہوئی تکلیفوں سے میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا, میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا. اے اللہ میرا ایمان نہ لرز جائے, میرا ایمان نہ لرز جائے, اللہ میرے اسلام میں کہیں جنبش نہ آ جائے. یہ دعا نکلتی ہے اس کے منہ سے. اپنی بیٹیوں کا نکاح غیروں میں کرنے والوں, چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ. اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی.
جب تمہاری بیٹی ان کے گھر میں مرے گی نا، موت تو سب کو آئے گی، تو ان کا امام جب نماز جنازہ پڑھائے گا تو جانتے ہو، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہ اکبر، اللہم اغفر لحینا و میتنا و غائبنا و شاہدنا، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی نماز جنازہ۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ امام پڑھے گا نہ مقتدی پڑھیں گے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ گویا کہ ہماری بیٹی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا جائے۔ کبھی سوچا ہے ٹھنڈے دماغ سے کہ آپ کی بیٹی مرے اور بغیر جنازے کی نماز کے دفن کر دی جائے، کیسا لگے گا؟ شرم مگر ہمیں نہیں آتی۔ پراپرٹی والا تھا، جائیداد والا تھا، زمین اچھی تھی، نوکری تھی، سروس والا تھا، بینک بیلنس اچھا تھا، اس لیے کر دیا۔ دنیا تو تمہیں مل گئی لیکن آخرت نصیب نہیں، آخرت نصیب نہیں۔ سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، چیختی ہے یا ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے میری حالت پر رحم فرما، اے میرے رب میرے قدم کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ ابو جہل نے کہا، اس کے باوجود نہیں مانی، کہا 2 اونٹ منگاؤ۔ طبقات کے الفاظ، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا، اس پیر کو سمیہ کے اس اونٹ سے باندھا، اس پیر کو اس اونٹ سے باندھا۔ کہا سمیہ ہاتھ تو تیرے بندے ہیں، پیر تیرے دونوں اونٹ سے باندھ دیے گئے ہیں، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، کوڑا مارنے کی دیر ہے، بس اب دیکھ لے تیرا انجام کیا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر عمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میرے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے شوہر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسی تقریر کرنے والی عورت پیدا نہیں ہوئی۔ آئے میرے بیٹے عمار، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر یاسر، اللہ کی قسم وہ جنت دیکھو مجھے دکھائی دے رہی، اللہ کی قسم وہ جنت کی نعمتیں مجھے دکھ رہی ہیں۔ اے میرے بیٹے جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے، تمہیں نہیں۔ اوف، جملے دیکھیے، اے میرے بیٹے میرے شوہر، ہو سکتا ہے عورت ہونے کی حیثیت سے یہ سزا مجھے ہلکی دی جا رہی ہو، تم مرد ہو، میرے بعد تمہیں یہ سزا اور بھی زیادہ سخت دی جائے، لیکن تم پیچھے مت ہٹنا۔ آئے عمار، آئے یاسر، یہ جنت کا دروازہ مجھے دکھ رہا ہے، میں اس دروازے پر کھڑی رہوں گی، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تم دونوں میرے پیچھے پیچھے نہیں چلے آؤ گے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے شوہر، میں تم دونوں کا جنت کے دروازے پر انتظار کروں گی۔ اے ابو جہل، یہ کوڑا تیرا زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا میں اٹھا کر تجھے خود دے دیتی۔ ابو جہل کہتا ہے، اس کا مطلب تو نہیں مانے گی، ان اونٹوں کو بھگانا ہی پڑے گا۔ اور سمیہ مسکرا کے کہتی ہے، ابو جہل کیوں دیر کر رہا ہے؟ جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے اتنی دیر جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ سمیہ کے اس تقریر نے عمار اور یاسر کے ایمان میں تو زیادتی پیدا کر دی، لیکن ابو جہل کو غصہ دلا دیا۔ ابو جہل نے وہ کوڑا مار ہی دیا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، اور سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ گردن تک جاتے جاتے چہرہ بچ گیا،
सुमैया का एक धड़ इधर है लेकिन चेहरे वाला दूसरा धड़ अलग पड़ा है। सुमैया शहीद होते होते भी मुस्कुरा रही थी। उसकी जब रूह उसके जिस्म से निकली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अबू जहल ने उसके चेहरे पर जब मुस्कुराहट देखी तो तबकात के अल्फाज हैं, उसने पत्थर उठाकर अपने सर को फोड़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा अबू जहल मेरे सरदार ये तुम्हें क्या हो गया है? अबू जहल कहने लगा कसम है मुझे लात मनात की उज़्ज़ा की, मैं हार गया, सुमैया जीत गई, मैं हार गया, सुमैया जीत गई। मैंने सब कुछ छीना लेकिन मरते वक्त सुमैया के चेहरे की मुस्कुराहट न छीन सका। देखो मरते वक्त भी मुस्कुरा रही है और मुझे चिढ़ा रही है। सुमैया जीत गई, मैं हार गया। अम्मार और यासिर को छोड़ दिया, जाओ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी की मैंने जान ले ली, तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, मोहलत दे रहा हूँ, जाओ। जब ये मंजर अम्मार और यासिर ने जो अपनी आंखों से देखा था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को से सुनाया तो नबी अकरम की आंखों से आंसुओं की मोती बिखरने लगे, आंसू गिरने लगे। जुमे का दिन आता है, आप मिंबर पर खड़े होते हैं और आप मिंबर पर तारीखी खुतबा देते हैं और उस खुतबे के अल्फाज में एक एक को जन्नती कहते हुए कहते हैं, अय अबू बकर तुम जन्नती, उमर तुम जन्नती, उस्मान तुम जन्नती, अली तुम जन्नती। लेकिन फर्क है अबू बकर तुम अकेले जन्नत में जाओगे, उमर तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम भी अकेले जन्नत में जाओगे। आईना अम्मार, आईना यासिर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाँ मैं यहाँ हूँ। अम्मार कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। यासिर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। इस बिरू या यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना, ऐ यासिर के घर आने वालों सब्र करो, सब्र करो। सारे सहाबा एक एक करके जन्नत में जाएंगे, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। यानी सुमैया, अम्मार और यासिर तुम तीनों एक साथ जन्नत में जाओगे। इस बिरू या यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना, ऐ यासिर के घर आने वालों सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत में जाएगा। सब्र करो, पूरा खानदान जन्नत में जाएगा। सब्र करने पर जन्नत मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हक बात कहोगे तो परेशानियां आएंगी, परेशानियां आएंगी तो सब्र करना पड़ेगा। सब्र करते हो तो हम कामयाब हो रहे हैं। ये चंद बातें मैंने 2 घंटे की स्पीच में कही हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे अल्लाह तो हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे।